السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام، اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حضرات محترم، میں مختصر سے وقت میں فضائل صحابہ پر بات کروں گا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے ساتھی اور چند حواری دیے ہیں جو اس کے بعد اس کی دین کی تبلیغ کرتے رہے، جو اس کے بعد اس کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حواری اور صحابی دیے ہیں وہ سب سے اعلیٰ صحابی دیے ہیں۔ صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: من لقی النبی ومات علی الاسلام، جو انسان ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں رسول اللہ سے اس نے ملاقات کی، رسول اللہ کو دیکھا، ومات علی الاسلام، اور پھر اسی ایمان پر، اسلام پر اس کی وفات ہو گئی، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے انسانوں کو جمع کر کے ان کے دلوں کو پرکھا، ان کے دلوں کا جائزہ لیا، ٹیسٹ لیا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ کو انسانیت میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کا دل پاکیزہ لگا، پسند آیا، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اپنے آخری نبی کو چننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ثم نظر الی قلوب العباد، دوبارہ انسانیت کے دلوں کو پرکھا، انسانیت کے دلوں کو چیک کیا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کے علاوہ کوئی پاکیزہ دل نہیں ملا۔ جتنا پاکیزہ دل، پاک اور صاف دل نبی کے صحابہ کا تھا اور کسی کا نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کو جو جو دل پسند آتا گیا، اللہ تعالیٰ اسے چنتا گیا۔ جو جو دل، جو جو انسان اللہ کو پسند آتا گیا، اللہ اسے میرے نبی کا صحابی بناتا گیا۔ اور چنا اللہ تعالیٰ نے ہے، اور چنا بھی بہت کمال کا ہے۔ حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بنو ہاشم سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ سے چن لیا، حضرت ابو ہریرہ کو یمن سے چن لیا، حضرت ابو ذر غفاری کو غفار قبیلے سے چن لیا، صہیب کو روم سے چن لیا۔ اور پھر چننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
جو ان کا مقام و مرتبہ، ان کی رفعت اور بلندی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ فرمایا اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان پیوست کر دیا، ان کے دلوں میں ایمان کو منقش کر دیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بھی بخش دیا، یہ سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ حضرات، ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کو جنت دے دی جاتی ہے۔ جنت میں جا کر کے جب وہ ہر طرح کی نعمت کا مزہ لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں بتا کیا کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا کوئی چیز ہے جو جنت میں نہ ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ تو نے ساری نعمتیں دے دی، اب کون سی نعمت کی ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے ایک چیز ہے جو میں نے تمہیں ابھی نہیں دی، جاؤ جنت والوں، میں اعلان کرتا ہوں میں تم سب سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سب سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت والے کہتے ہیں اللہ واقعی یہ بہت بڑا انعام ہے، تو ہم سے راضی ہو گیا، تو میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں کیا بیان کرتے ہیں؟ اشداء علی الکفار، جب کفار سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کفار پر اللہ کا قہر بن کر برستے ہیں، رحماء بینہم، لیکن جب آپس میں ہوتے ہیں تو اتنے پیار سے، رحم دلی سے، اتنے نرم اور خلوص سے بولتے ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں سجدوں میں دیکھو گے، رکوعوں میں دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تورات میں مثالیں بیان کی، انجیل میں مثالیں بیان کی۔ اور حضرات، آج کوئی اٹھتا ہے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تبرہ بازی کرتا ہے، کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا۔ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتا مجھے بلال حبشی جلتے ہوئے انگاروں پر کیوں لیٹ گئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کیوں کروا دیے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو خبیب سولی پر کیوں لٹک گئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے آل یاسر نے ظلم و تکالیف کو کیوں برداشت کیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو جناب صدیق کو کعبہ کے اندر کیوں مارا پیٹا گیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیوں کر گئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو احد کا میدان کیوں سجایا گیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بدر کے میدان میں کیا کرنے گئے تھے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو خندق کی لڑائی کیوں لڑی گئی؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اپنے بچوں کو یتیم کیوں کروا دیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کروا دیا؟ تو کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تجھے کیا پتا کون صحابہ؟ حضرات، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ، قرآن کو مرتب کرنے والے صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کے اولین مخاطب صحابہ، نبی کے نمازوں کے وفادار صحابہ، نبی کے نمازوں کی وفادار صحابہ، نبی کے روزوں کے پیروکار صحابہ، نبی کے اخلاق کو دیکھنے والے صحابہ، نبی کے حسن کا دیدار کرنے والے صحابہ۔ حضرات، ایک قرآن یہ ہے جو مجھے آپ کو نظر آتا ہے، ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاروں کی شکل میں ہے، اور وہ قرآن آمینہ کا لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بھی اپنی پہچان کرواتا ہے، وہ قرآن بھی اپنی پہچان کرواتا ہے، یہ قرآن اپنی پہچان پاروں سے کرواتا ہے، حبیب مصطفیٰ اپنی پہچان اپنے یاروں سے کرواتا ہے۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی
فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. اے لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو اور یہ صحابہ ایک مد جو خرچ کریں تو تمہارا احد پہاڑ کا سونا ان کے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات آخری بات کہہ کے اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. فضل الہی کے منارے ہیں صحابہ. اگر چاند ہے نبی تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ. والسلام.